اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، آج کی اس نشست میں ہم نے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے اباؤٹ حماس یا فلسطین ٹروپس نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر اور ان کے 200 جو ہے وہ فوجی شہید مار دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 200 سے 400 فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا یہ پلانڈ اٹیک تھا، کیا یہ کانسپیریسی تھیوری ہے، کیا یہ ایک وہی چیز ہے جو کہ 9/11 کی طرح ڈیولپ کی گئی، انجینئر کی گئی اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ دیکھیں، ورلڈ کے اندر مختلف لابیز ہیں، مختلف بلاکس ہیں، مختلف ٹیکٹس ہیں، اور اس کے اندر سم ٹائم بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنا آپریشن جو ہے وہ سیکرٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہوتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیولز کے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں۔ عام آدمی صرف وہ سنتا ہے یا وہ پڑھتا ہے جو کہ میڈیا کے اندر یا اخبار کے اندر آئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایکچوئل فیکٹس ہوتے ہیں جن سے وہ لا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں، حماس ایک گورنمنٹ نہیں ہے، حماس ایک ریلیجس آرگنائزیشن ہے جس کا تعلق جو ہے وہ فلسطین سے ہے، لیکن اسرائیل کی جو دوسری طرف ہے وہ ایک ڈکلیئرڈ پراپر فوج ہے جس کو اسرائیلی آرمی کہتے ہیں، اور ان کی ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، اس کے ساتھ موساد جو ہے وہ ظاہر آپریٹ کر رہی ہے۔ اور ادھر جو ہے آج جو سب سے بڑی خبر تھی کہ حزب اللہ جو کہ اگین ایک مذہبی تحریک ہے جو کہ لیبنان کے اندر ہے، اس نے بھی سپورٹ کا دعویٰ کر دیا ہے، یا وہ بھی فلسطین کے نہتے شہریوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں اس کے پیچھے کہ کیا ایک موسٹ ہائیلی ٹیکنالوجیکل جو ملک ہے اسرائیل، کیا وہ اتنا بے ہوشی سے یا اندھا دھند سویا ہوتا ہے؟ بے یار و مددگار مسلمان جن کے پاس اسلحہ تک نہیں ہے، وہ رات کی تاریکی میں ایک ایسا نیو ٹیکٹیکل اٹیک کر دیتا ہے کہ جس کے اندر وہ پیراگلائڈنگ کے ذریعے ان کے ملک کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوتی، ان کے ٹینکوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے جرنیلوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی ان ریئلسٹک سی بات ہے جو کہ دنیا کی نظر کے جو کہ دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں ان کی تفصیل میں اب نہیں جانا چاہوں گا۔ میرا آج کے لیکچر جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ بیسیکلی پیلسٹائن یا فلسطین یا اسرائیل یا یروشلم، ٹھیک ہے، یا مسجد اقصی، یہ کیا علاقہ ہے دنیا کے اندر، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں اس چھوٹے سے خطے کے اوپر۔ اب دیکھیں، اسرائیل کے چاروں طرف جو ہے وہ مسلمان ملک ہیں۔ کون ہے؟ جارڈن ہے، اردن جس کو کہتے ہیں، مصر ہے، شام ہے، فلسطین اٹسیلف ہے، یہ سارے ممالک اسرائیل کے آس پاس ہے، اور ایک کونے کے اندر ایک چھوٹا سا خطے زمین ہے جس کے اندر ایک مسجد ہے، ایک بڑی پاک متبرک مسجد ہے جس کا نام مسجد اقصی ہے، وہ ہے۔ تو کیا اس چھوٹے سے خطے زمین کے لیے اتنی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، اور یہ جنگیں اس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ ہونے لگی ہیں یا ہو جائیں گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کہ جس کے اندر دنیا تباہ ہو جائے گی، یا تیسری ورلڈ وار یا آخری ورلڈ وار یا قیامت کچھ بھی آ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی خطے زمین کے اندر ہونا ہے، لیکن میں اپنے ینگسٹرز، اپنے نوجوانوں کو آج اس زمین کے بارے میں، اس سرزمین کے بارے میں چند حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں سرزمین ہے کیا، اور یہ جھگڑا کیا ہے کہ تمام دنیا کے مذاہب یا بڑی قومیں اس پہ مرتی ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ دیکھیں، جو یہ سرزمین ہے اس کا
قرآن مجید یا اسلام جو ہے اس کے قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس سرزمین کو مقدس زمین کہتے تھے. مقدس زمین یعنی اس کا نام تھا. اب اسلام کے نزول کے بعد اس کا جو ہے وہ نام مسجد اقصی پڑا. اب اس کو مقدس زمین کیوں کہتے تھے؟ اگر ہم ایز اے مسلمان یہ سوچیں اور اس پہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے اندر 4 ہی بڑے مذاہب ہیں جو اللہ کے نے کیے ہیں اور 4 ہی بڑی کتابیں ہیں. ان 4 کتابوں کے اندر کون کون سی کتاب ہے؟ آپ کی سب سے پہلے کتاب جو ہے وہ زبور، انجیل، توریت اور اس کے بعد قرآن مجید. یعنی آپ ان ساری کتابوں پہ تو یقین رکھتے ہیں. ایز اے مسلمان آپ کو یقین رکھنا بھی چاہیے. اب کیا ان 4 کتابوں کے ماننے والے اس خطہ زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ایسے ہی ہے. ان تمام کتابوں کے ماننے والے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ فلسطین فرام ڈے 1 شروع سے جو ہے وہ مسکن رہا ہے انبیاء کا. پہلے دن سے فلسطین جو ہے وہ مسکن رہا ہے انبیاء کا، اور ہر اولو العزم نبی، ہر نبی کا وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں قیام رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم حضرت ابراہیم سے شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو آپ کہاں سے آپ نے ہجرت کی؟ آپ نے فلسطین سے ہجرت کی. آپ نے فلسطین سے ہجرت مکے کی طرف کی اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑا. تو اس لیے حضرت اسماعیل کا قیام بھی فلسطین میں ظاہر رہا. اس کے بعد آپ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا وہ بھی اسی سرزمین پہ آیا، اور پھر وہ عذاب جو ٹلا وہ بھی اسی سرزمین پہ ٹلا. سو ان کے ماننے والے یا ان کے پیروکار بھی اسی سرزمین کو چاہتے ہیں، جس طرح کی سنت ابراہیمی یا ابراہیم کے دین پہ چلنے والے مانتے ہیں. حضرت داؤد کا وہاں پہ قیام رہا، کیونکہ اب بھی اگر آپ اسرائیل کو وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ایک محراب ہے جس کا نام ہے محراب داؤد. اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت داؤد کا محراب ہے، حضرت داؤد کا وہاں پہ قیام تھا. حضرت سلیمان نبی بھی تھے، اور حضرت سلیمان جو ہے وہ بادشاہ بھی تھے. ان کا تمام ٹنور، ان کی پوری زندگی اسی سرزمین کے اوپر گزری. یہ واقعہ بھی اسی سرزمین کے اندر پیش آیا کہ حضرت سلمان لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو چیونٹیوں کی سردار نے اپنی فوج سے کہا کہ رک، جو لشکر آ رہے ہیں وہ تمہیں رونڈ ڈالے گا. یہ قرآن کا ذکر ہے، قرآن کے اندر ہے. اور آج اسی شہر کا نام جو ہے وہ وادی النمل ہے، یعنی وہ چیونٹیوں والا گاؤں یہ شہر مشہور ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلمان کا پورا ٹینور اور ان کی پوری بادشاہی بھی اسی جگہ پہ گزری ہے، اور وہ وہاں پہ ہی رہتے تھے.